ہمارے یہاں لوکل گورنمنٹ کی اہمیت کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا گیا، اور امریکہ اگر آپ کو اس پچھلے لیول پہ نہیں لے جانا چاہتے تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ سے تعلقات بالکل ختم ہو جائیں، آپ سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ پاکستان تو نہیں نا کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا اور آپ اس کو نہیں مان رہے ہیں، یہ تو عدالتیں کیا کرتی ہیں، عدالتیں طے کریں گی اس کا مستقبل۔ اگر اس کو عدالتوں سے سزا ہو گئی تو وہ پھر الیکشن نہیں لڑ سکے گا، لیکن اگر سزا نہیں ہوئی تو وہ تو سب سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے، اور اگر وہ الیکشن لڑا تو جیت بھی سکتا ہے۔ آپ خود بھی تھے وہاں پر ایمبیسڈر کے گھر کے پاس باہر، یا ایمبیسی کے باہر، یا وائٹ ہاؤس کے باہر بہت ساری ایسی تقاریر کی گئیں، ایسے نعرے لگائے گئے کہ جو ایسا لگا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو گیا۔ یہ بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو پسند نہیں آتا ہوگا کہ فریڈم آف ایکسپریشن میں آپ اس حد سے آگے نکل جائیں کہ اپنے ہی ملک کی بدنامی کریں۔ پاکستان میں حکمرانوں کا دستور یہ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارے لیے بہت اچھے ہیں، اگر وہ جب ہم اپوزیشن میں ہیں تو ہمیں ریسیو کرنے اپنی گاڑیوں میں ایئرپورٹ پہ آئیں، ہار پہنائیں، نعرے لگائیں زندہ باد زندہ باد، اور اس کے بعد جب ہم حکومت میں آ جائیں تو وہ گھروں میں بیٹھ جائیں، کچھ نہ کہیں، بس صرف اگر ہم بلا لیں تو آ کے ہماری تالیاں بجا دیں، تعریف کر دیں، باقی کچھ نہ کریں۔ واشنگٹن نائٹ شو ود عاصم صدیقی۔ السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی، اور آج کا پروگرام انور اقبال کے ساتھ ڈان نیوز سے تعلق ہے، اور امریکہ میں کافی عرصے سے جو ہیں یہاں موجود ہیں اور سیاست پہ گہری نظر ہے۔ آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے، پاکستان کے حوالے سے بھی اور امریکہ کے حوالے سے بھی۔ انور صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آنے کے لیے۔ بہت مہربانی ناصم۔ انور صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے خواجہ آصف صاحب نے تقریر کر کے ہم سب امریکہ والوں کا دل توڑ دیا ہے، یورپ والوں کا جو ڈالر اور یورو بھیجتے ہیں ان کا دل توڑ دیا ہے۔ ان کو اس قسم کی تقریر کرنا زیب دیتی ہے؟ میں آپ سے آپ کا بات ایکسپیرینس یہ سے ہے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو وہ بھی اچھے نہیں لگتے، ہم بھی اچھے نہیں لگتے، لیکن سعودی عرب اور یو اے ای والوں کو ان کے لحاظ سے ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ سیاست پہ بول نہیں سکتے، ان کی حکومتیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں دیتی، تو وہ ان سے بہت خوش ہیں۔ اگر ان کا بس چلے تو وہ امریکہ اور کینیڈا اور برطانیہ میں رہنے والے پاکستانیوں پر بھی پابندی لگوا دیں کہ خبرداری پاکستانی سیاست پہ کچھ ایک لفظ نہ بولیں۔ اصل مسئلہ یہی ہے ہمارے یہاں سب حکمرانوں کا، اس میں صرف خواجہ آصف نہیں، اس میں یاد ہے جب پی ٹی آئی پاور میں تھی تو ان کو بھی بڑا غصہ آتا تھا، اس سے پہلے مسلم لیگ کو بھی آتا تھا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کو بھی آتا تھا، اس سے پہلے مشرف کے لوگوں کو بھی آتا تھا۔ پاکستان میں حکمرانوں کا دستور یہ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارے لیے بہت اچھے ہیں، اگر وہ جب ہم اپوزیشن میں ہیں تو ہمیں ریسیو کرنے اپنی گاڑیوں میں ایئرپورٹ پہ آئیں، ہار پہنائیں، نعرے لگائیں زندہ باد زندہ باد، اور اس کے بعد جب ہم حکومت میں آ جائیں تو وہ گھروں میں بیٹھ جائیں، کچھ نہ کہیں، بس صرف اگر ہم بلا لیں تو آ کے ہماری تالیاں بجا دیں، تعریف کر دیں، باقی کچھ نہ کریں۔ تو یہ جو ہے ان کو اعتراض کس بات، ان کے اعتراض اس بات پہ نہیں ہے کہ پیسے بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے، ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اعتراض اس بات پہ کہ وہ کیوں بولتے ہیں۔ بھائی جو بولتے ہیں، مثلا جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں، جو ہم ان کے حامی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کے ہمیں مجھے مطلب کوئی بھی ایسا شخص پسند نہیں جو بالکل یک طرفہ ہو جائے پی ٹی آئی کی طرف یا پی ٹی آئی کے خلاف، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جونی بشیر یا خالد تنویر یا کوئی اور اگر دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان کے دل کے قریب ہے، عمران خان ان کے دل کے قریب ہیں، تو ان کو پورا حق حاصل ہے ان کی حمایت کرنے کا اور ان کے دشمنوں کی مخالفت کرنے کا۔ جس طرح پی ایم ایل این والوں کو، ایم کیو ایم والوں کو، پی 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 والوں کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیڈروں اور اپنی پارٹیوں کو پسند کریں۔ اصل میں ہمارے پاکستانی کلچر میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی۔ بات یہ ہے کہ جتنے بھی ایک دو باتیں اگر ہم طے کر لیں کہ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں پاکستان کی، کوئی غدار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جتنے سیاستدان ہیں کوئی غدار نہیں ہے، وہ اپنے اپنے انداز سے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ان کا انداز پسند ہے، کچھ کو نہیں پسند ہے، جو نہیں پسند ہے وہ ان کی مخالفت کریں، ان کے خلاف ووٹ دیں، ان کے خلاف کیمپیننگ کریں، جن کو پسند ہے وہ ان کی حمایت کریں، ان کو ووٹ دیں، ان کے لیے کیمپیننگ کریں۔ یہ بات ہم اپنی مملکت میں، اپنی ریاست میں اسٹیبلش ہی نہیں کر سکے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور اس میں ہماری پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن انور صاحب، بعض دفعہ ہم باہر سے بیٹھ کر اس قسم کی تنقید کرتے ہیں
کہ وہ کہیں نہ کہیں نفرت میں تبدیل لگتی ہے. مطلب ہم نے دیکھا کہ واشنگٹن کے باہر آپ خود بھی تھے وہاں پر ایمبیسڈر کے گھر کے پاس باہر یا ایمبیسی کے باہر یا وائٹ ہاؤس کے باہر بہت ساری ایسی تقاریر کی گئیں، ایسے نعرے لگائے گئے کہ جو ایسا لگا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو گیا. یہ بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو پسند نہیں آتا ہوگا کہ فریڈم آف ایکسپریشن میں آپ اس حد سے آگے نکل جائیں کہ اپنے ہی ملک کی بدنامی کریں. 7 گاڑیاں کینیڈا میں ہائر کی گئیں اس کے اوپر پاکستان کے اندر ہونے والے ہیومن رائٹس کے خلاف، جبکہ نہ ہی ہم نے وہ تصویریں دیکھی، نہ ہی ہم نے وہ عورتوں جو ریپ ہوئی ان کی تصویریں دیکھی. جس طریقے سے تصویر میں بتایا گیا ان جو ٹرکس ہیں ان کے اوپر کہ جی پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ سب ہو رہا ہے اور کشمیر اور جو ہے اسرائیل سے زیادہ جو ہے یا فلسطین سے زیادہ جو ہے مظالم ہو رہے ہیں. تو یہ بھی آپ اس پہ بھی چھوٹا سا ایک کمنٹس کر دیں، اس کے بعد ہم بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ایگزیجریشن چاہے کسی بھی چیز کی ہو غلط ہے، نفرت پھیلانا کسی انداز میں بھی ہو غلط ہے، لیکن پروپیگنڈا کا جواب پروپیگنڈا ہوتا ہے. پروپیگنڈا کا جواب لاٹھی نہیں ہوتی، قید نہیں ہوتی، پابندی نہیں ہوتی. آپ جو ہیں آپ یہ کریں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ تصویریں فیک ہیں تو آپ دکھائیں کہ فیک، آپ دکھائیں اٹھا کے کہ یہ جو تصویر چھاپی ہے یہ دراصل یہ لاہور کی نہیں ہے، یہ تو مقبوضہ کشمیر کی ہے. یہ جو لڑکی ہے جس کی جو زخمی پڑی ہوئی ہے یہ اصل میں پاکستانی نہیں، یہ تو فلسطینی جن کی انہوں نے دکھا دی. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے رپورٹوں کو ایگزیجریٹ کیا ہے تو آپ یہ دکھائیں کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے، اقوام متحدہ یہ کہہ رہی ہے. اگر آپ کو معیشت پہ گفتگو کرتا ہے اور آپ کو لگتا ہے وہ غلط بولا تو آپ دکھائیں کہ نہیں ہماری اسٹیٹسٹکس یہ ہیں، ورلڈ بینک یہ کہتا ہے، IMF یہ کہتا ہے. آپ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے جب آپ حکومت میں ہو جاتے ہیں نا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے پاورفل ہیں کہ آپ ایسے زبردستی سے ٹھیک کر دیں گے. زبردستی نہیں ہے. پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس پوری ایک آرگنائزیشن موجود ہے، منسٹری آف انفارمیشن ہے، سارے کچھ ہے. ان کو آپ پریپیئر کریں، وہ تیاریاں کریں اور تیاریاں کر کے ان باتوں کا جواب دیں. اس طرح ہوتا ہے کام، اس طرح نہیں ہوتا جس طرح وہ کر رہے ہیں. اچھا انور صاحب، یہ واشنگٹن کے حوالے سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گا کہ اب ہم نے دیکھا کہ بالکل خاموشی ہو گئی ہے PTI کی. ہم نے صرف لاسٹ ایک دیکھا تھا جو نیو یارک میں جو ہے شہباز گل صاحب نے PTI کے طرف سے تھوڑا سا تقریریں وغیرہ کی تھیں، 150 لوگ بھی تھے وہاں پہ، جبکہ شکاگو، ہیوسٹن، کیلیفورنیا، واشنگٹن، ورجینیا، میریلینڈ میں مکمل خاموشی ہے. تو یہ خاموشی اس وجہ سے ہے کہ پاکستان نے جو کچھ چیزیں جو ہیں بتائیں اپنی خبروں میں کہ جی لسٹ تیار کر لی گئی ہے، انٹری اور ایگزٹ لسٹ پہ جو ہے نام آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، یہ وہ خوف ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی جو پالیٹکس ہے وہ تھوڑی سی تھم سی گئی ہے؟ نہیں، اصل بات جو ہے اس میں یہ ہے کہ ہوا کیا ہے، ان کی جو PTI کی لیڈرشپ جو ہے بالکل تباہ کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، ایک لائن لگا دی گئی ہے ڈیفیکٹرز کی جو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہزار قسم کے مقدمے قائم کر دیے گئے ان پر، ان کے سپورٹرز پر، ایون اوورسیز پاکستانیز پہ. اس کی وجہ سے دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو ٹوٹل کنفیوژن ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے خوف و ہراس بھی ہے. تو یہ ایک فیز ہے، یہ فیز بھی گزر جائے گا اور اس کے بعد جو لوگ رہ جائیں گے وہ پکے PTI کے ورکرز ہوں گے اور وہ بہتر طریقے پہ کیمپین چلا سکیں گے. اس بات کو آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے، میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ PTI کے کیمپین میں اعتدال کی بہت ضرورت ہے. ان کے ہاں شدت پسندی بہت ہے. وہ مخالفت تو چھوڑ دیں، وہ سوال بھی نہیں سننا چاہتے کہ اگر وہ بیان دیں آپ کہیں کہ یہ بیان ایسے نہیں ایسے، تو وہ اس بات کو بھی سننا نہیں چاہتے. تو ان کو باتیں سننی ہوں گی، ان کو اعتدال پسندی سے کام لینا پڑے گا. ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اب PTI پاور میں نہیں ہے، ایک اپوزیشن پارٹی، اور ایک ایسی اپوزیشن پارٹی ہے جس کے سپورٹ بیس کو بہت نقصان پہنچایا گیا ہے. آگے ان کے ایک طویل جد و جہد ہے. اس جد و جہد میں ان کو جتنی عوام کی ضرورت ہے اتنی ہی ان کو میڈیا کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا بھی، مین اسٹریم میڈیا بھی. لہٰذا ان کو اپنا رویہ سب کے ساتھ بدلنا پڑے گا. بالکل. حسن عسکری صاحب کا آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے ایک سزا سنائی گئی تھی ایک خط لکھنے پر، اور آج وہ سزا 5 سال کی جو تھی وہ 2 سال کے بعد ان کو رہائی ملی. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رہائی کیوں ملی ان کو؟
بھائی ان کی تو کیس ہی عجیب و غریب تھا. اب ایک آدمی بیچارہ آتا ہے آسٹریلیا سے, ایک فوجی کا بیٹا ہے, ساری زندگی اس نے چھاؤنیوں میں گزاری ہوگی, ابا کے میجر جنرل ریٹائر ہوئے, اس کے دل میں ایک اٹیچمنٹ ہے فوج سے, پاکستان سے. اچھا جب آدمی باہر جاتا ہے, پڑھتا لکھتا ہے, جو بھی آدمی پڑھ لیتا ہے, اس کے دل میں ایک, چاہے وہ فوجی کا بیٹا کیوں نہ ہو, بڑی شدت سے خواہش پیدا ہوتی ہے کاش ہماری فوج بھی سیاسی معاملات میں مداخلت بند کر دے. یہ خواہش فطری ہے. جب آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ ممالک جہاں فوج مداخلت نہیں کرتی, وہ ممالک جہاں وقت پہ انتخابات ہوتے ہیں, وہ ممالک جہاں جمہوری اقدار کی پابندی ہوتی ہے, ان کو ترقی یافتہ اور خوشحال سمجھا جاتا ہے نا. تو اب کیا ہے کہ آپ جو ہیں جب ترقی یافتہ اور خوشحال ممالک میں آ جاتے ہیں آپ, تو پھر آپ کی عزت ہوتی ہے, آپ کو ہر جگہ ویلکم کیا جاتا ہے. تو جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو اتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کا شمار بھی, ان کے ملک کا شمار بھی دنیا کے جمہوری ملکوں میں ہو, خوشحال ملکوں میں ہو, اچھے ملکوں میں ہو. تو اس خواہش کے تحت اس آدمی نے خطوط لکھے اور خطوط میں بتایا. اب وہ اس نے سوشل میڈیا پہ نہیں لگایا, اس نے کسی اور کو نہیں بھیجا, اس نے فوج کی لیڈرشپ کو بھیجا. فوج کی لیڈرشپ کو اس کو بلا کے بات کر کے سمجھانا چاہیے تھا کہ یار ٹھیک ہے, ایسا نہیں یار. سب سے اول تو اتنا ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, پڑھتے پاڑ کے پھینک دیتے, دو چار اور لکھتا پھر خاموش ہو جاتا. لیکن اگر ضرورت تھی تو اس کو بلا کے سمجھا دیتے, دو چار دفعہ نہیں سمجھاتے اس کے باپ کو انوالو کر لیتے کہ یار سمجھاؤ اپنے بیٹے کو, ٹھیک ہے. آپ پکڑ کے سزا دے کے, یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ کہ اگر مکھی بھی مارنی ہے نا تو ہم لوہے کے ہتھوڑے سے مارتے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مکھی تو اڑ جاتی ہے اور فرش ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ ہم مسلسل کر رہے ہیں 47 سے, جگہ جگہ ہم نے فرش اپنا توڑ لیا ہے ہتھوڑا مار مار کے. ضرورت نہیں ہوتی ہر وقت ہتھوڑا چلانے کی, بالکل صحیح کہا آپ اور نے. بہت سی چیزوں کو آپ خاموشی سے ڈیل کر سکتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا, بہت زیادہ چیزیں سختی سے ہوتی ہیں. اسی سختی سے یاد آیا مجھے کہ کراچی کے اندر فائنلی جو ہے وہ میئر کا الیکشن ہو گیا, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ, کچھ لوگوں کو نہیں, کوئی 25 بتا رہا ہے, کوئی 29 بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو اغوا کر کے ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا. اور اب جو ہے پیپلز پارٹی کا 100% جو مینڈیٹ ہے, چاہے وہ چیئرمین ہو, چاہے وہ میئر ہو, چاہے وہ ڈپٹی میئر ہو, انہوں نے کسی کو بھی حصہ نہیں دیا اور 100% جو ہے وہی لوگ جیت گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ آئیں گے تو کیا آپ اس شہر کی خدمت کر سکتے ہیں, یا پیپلز پارٹی نے شاید اب سوچ لیا ہے کہ کراچی شہر کو ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے اور ہم فل مینڈیٹ سے آئے ہیں اور ہم کام کریں گے, اور اگلے سال جو ہے پھر ہم جو ہے اگلے جب بھی الیکشن ہوں گے پھر جیت کر آئیں گے. تو ایک دفعہ آخر کار پیپلز پارٹی کو ایک بہت, میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ اتنا بڑا مینڈیٹ ملا ہے کراچی میں, آج تک پیپلز پارٹی کو اتنا بڑا مینڈیٹ نہیں ملا. کیا کہیں گے؟ بھئی کراچی کی صورتحال کا مجھے نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی, ظاہر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اس کو جائز طریقے سے مینڈیٹ ملا ہے, جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں غلط طریقے سے ملا ہے. لیکن ہمارے ہاں البتہ ایک جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوکل گورنمنٹ کی اہمیت کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا گیا, اور کبھی لوکل گورنمنٹ میں کے لیے آزادانہ انتخابات نہیں ہونے دیے گئے. ہمارے یہاں ہمیشہ ہوتا ہے دو علاقے ایسے ہیں, ایک تو ہمارے یہاں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر, دوسری یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوتے ہیں. اس میں جو بھی رولنگ پارٹی ہوتی ہے, رولنگ گروپ ہوتا ہے, وہ انفلوئنس کرتا ہے اور اپنے بندے زبردستی آگے لاتا ہے, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کام نہیں ہو سکتے. جو لوگوں کے کام ہیں, آپ جو ہے امریکہ میں رہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے سارے کام لوکل گورنمنٹ کرتی ہے. اس کے لیے آپ کو اسٹیٹ گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور سارے کام کرنے کے فنڈ بھی ان کے پاس ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں سیاستدان ایک تو بدعنوانی ہے, پیسے لیتے ہیں ڈیولپمنٹ کے, اس میں سے کھا جاتے ہیں. دوسرے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کام کریں تو وہ کریں تاکہ ان کو ووٹ ملے. تو اس لیے سب لوکل گورنمنٹ کے خلاف ہیں, لوکل گورنمنٹ کو بنانا نہیں چاہتے, ان کو پاور نہیں دینا چاہتے, ان کو مستحکم نہیں کرنا چاہتے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا, جب تک لوکل گورنمنٹ کو آپ امپاور نہیں کریں گے, ملک میں لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے ضروری کام ہیں, تھانہ, کچہری, سڑک, ٹریفک سگنلز, فلاں یہ وہ, پولیس, یہ سارے کام نہیں ہوں گے لوگوں کے. اچھا, آخری سوال, اس کے بعد ہم کلوزنگ کی طرف چلیں گے. ٹرمپ کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ عاصم, یہ ڈپینڈ کرتا ہے
کہ یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تو نہیں نا کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا اور آپ اس کو نہیں مان رہے ہیں. یہ تو عدالتیں کیا کرتی ہیں, عدالتیں طے کریں گی اس کا مستقبل. اگر اس کو عدالتوں سے سزا ہو گئی تو وہ پھر الیکشن نہیں لڑ سکے گا, لیکن اگر سزا نہیں ہوئی تو وہ تو سب سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے, اور اگر وہ الیکشن لڑا تو جیت بھی سکتا ہے. بالکل بالکل. اچھا انور اقبال صاحب, آپ کو بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ لاسٹ کمنٹس اس پاکستان کے اندر جو پورا اس وقت صورتحال ہے, اور جو امریکہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ 3-4 دفعہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو پاکستان کو کی طرف جو ہے وہ پازیٹیو طریقے سے دیکھا گیا, ان سوالات کے جواب بھی اس طریقے سے کہیں بھی کہیں نشانہ نہیں بنایا گیا, تو کیا کہیں گے آج آپ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو کہاں دیکھتے ہیں؟ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری اس لیے آئی ہے کہ پاکستان کی اہمیت کو تو تسلیم کیا جاتا ہے, لیکن پہلے جو اہمیت تھی کہ افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی, پہلے روس کے خلاف دہشت گردی کے خلاف, اور اس میں آپ ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے, اس حوالے سے آپ کو امداد ملتی تھی, اس حوالے سے آپ کو ہیلپ کیا جاتا تھا. اب آپ کی وہ حیثیت تو نہیں رہی ہے, لیکن اب بھی آپ کو ایک اہم ملک سمجھا جاتا ہے, ایک اہم خطے میں آپ موجود ہیں. تو امریکہ اگر آپ کو اس پچھلے لیول پہ نہیں لے جانا چاہتے تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ سے تعلقات بالکل ختم ہو جائیں, آپ سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. اور رہی بات کہ جو کچھ بریفنگ ہوتی ہے اس میں کل انہوں نے ملٹری کورٹس پہ تشویش کا اظہار کیا, اور پاکستان میں میرا خیال ہے آپ کو خبر بھی دے دوں کہ ایک بریفنگ کی گئی کل آج سینئر جرنلسٹوں کے ساتھ, اس میں کہا گیا کہ ہماری پہلی کوشش ہوگی کہ عمران خان کے خلاف مقدمہ شہری عدالتوں میں ہی چلے اور وہیں سے ان کو سزا ہو, فوجی عدالت میں نہ چلے. اگر شہری عدالتوں نے کام نہیں کیا تو ہم فوجی عدالت میں جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ جو فوجی عدالت میں مقدمے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے حکومت کو بہت نقصان پہنچے گا اور ہر طرف بدنامی ہوگی. آج تھوڑا بہت انہیں نرمی کی ہے, یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ یہ کسی خاتون کو فوجی, پہلے تو کہہ رہے تھے سب کو فوجی عدالت میں ٹرائی کیا جائے گا, اب کہہ رہے ہیں خاتون کو نہیں ٹرائی کیا جائے گا. تو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ دونوں طرف جذبات جب ٹھنڈے ہوں گے تو سمجھ میں آئے گی بات کہ آئین اور دستور کی پاسداری میں ہی فلاح ہے, فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. بالکل, تھینک یو سو مچ. ناظرین دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی واشنگٹن. اگر آپ ہمارے دوسرے پروگرام دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب اور فیس بک پہ کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کو جو ہے لائک کریں. انور اقبال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کے لیے بس اتنا ہی, اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington.